بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مصر کا ایک ایسا بادشاہ جس کا لقب فرعون تھا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ مصر میں تقریباً 18 فرعون آئے تھے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا فرعون تھا وہ بہت ظالم جابر گھمنڈی تھا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور رہتا تھا۔ اس کو 100 سال تک کبھی سر درد، بخار یا کوئی جسمانی تکلیف نہ آئی تھی۔ جب اس کو کوئی تکلیف نہ آئی تو وہ اپنی اکڑ میں آ گیا اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام ترپتیوں کے گھروں کو جلا دیا اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس آگ سے صرف بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ خوف کی وجہ سے شاہ مصر کی جب آنکھ کھلی اور اس نے فوراً اپنے دربار میں نجومیوں کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا، تو ان نجومیوں نے کہا کہ اس خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کی بربادی اور تمہاری موت کی وجہ بنے گا۔ وہ بنو اسرائیل کا پراسرار بچہ کون تھا جس کی وجہ سے فرعون کی سلطنت کا خاتمہ ہونا تھا؟ فرعون خود کو خدا کہتا تھا اور بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، جبکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں رہ رہے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد اور بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی نسل کے لوگ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، جو مصر میں بہت بڑی قوم تھی۔ حضرت یعقوب پر ایمان لائے اور ان کے دین کے پیروکار تھے۔ اس وقت بنو اسرائیل رب کی ذات کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی پرہیزگار قوم تھی۔ بنو اسرائیل نے فرعون کو سجدہ کرنے اور ان کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون اور اس کے حواری ان پر ظلم کیا کرتے تھے اور ان سے گندے، غلیظ اور گھٹیا کام کروایا کرتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب نجومیوں کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا ایک بچہ جو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ اور آپ کی جان کے لیے نقصان ہے۔ بنی اسرائیل کہ ہاں بھی یہی بات مشہور تھی، لہٰذا فرعون نے یہ تعبیر سنتے ہی سب سے پہلے ایک حکم صادر کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو پیدائش کے فوراً بعد ہی قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے حواریوں نے اور سپاہیوں نے گھر گھر جا کر نامولود بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے سینکڑوں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قبطی سرداروں نے فرعون کو ایک دن آ کر مشورہ دیا کہ اگر وہ اسی طرح بنو اسرائیل کے سارے لڑکوں کو مارتے رہیں گے تو ان کے غلیظ کام کرنے اور گھٹیا کام کرنے کے لیے کوئی غلام اور سیوک نہیں بچے گا جن سے وہ اپنے کام کروا سکیں گے۔ اس لیے فرعون نے ایک اور حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر اگلے سال کے بچوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ جب امید سے ہوئی تو حسب معمول حمل کے اثرات ان پر ظاہر نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حمل کی حفاظت کی، اور یہ بات صرف ان کے قبیلے کے چند قریبی لوگ جانتے تھے کہ وہ حمل سے ہیں۔ جب وقت پیدائش قریب آیا تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک جگہ
خفیہ ٹھکانے پر جا کر آپ کو پیدا کیا، لیکن آپ کی پیدائش کے فوراً بعد نجومیوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی فرعون تلملا اٹھا اور اس نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ گھر گھر جا کر تلاشی لیں اور پتہ کریں کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ کے والدین آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کو جگہ جگہ لے کر گھوم رہے تھے۔ 3 مہینے کا وقت گزر گیا اور فرعون کے جاسوسوں سے بچنا ناممکن ہو گیا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اگر ایک صندوق بنا دیا جائے اور اس کو دریائے نیل میں بچے کے ہمراہ بہا دیا جائے تو اس بچے کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹا دیا اور اس کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے یہ کیا تو تب حضرت موسیٰ کی بہن بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم دریا کے کنارے کنارے بھائی کی حفاظت کے لیے چلتی جاؤ اور دیکھو کہ یہ تابوت کہاں جا کر رکتا ہے۔ وہ تابوت دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل کے حمام کے پاس آ لگا، جہاں پر فرعون کی ملکہ اور اس کی سیوکائیں مزے کر رہی تھی اور غسل کر رہی تھی۔ جب فرعون کی ملکہ نے وہ صندوق دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ منہ میں انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس کے اندر ممتا جاگ اٹھی، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنانے کا سوچ لیا، پر ایک خادمہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں یہ بچہ شاہ کی سلطنت کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون امان کے سال میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل کے سال میں پیدا ہوئے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی پرورش کروں گی۔ جب ملکہ اس بچے کو لے کر دربار میں آئی اور اس نے فرعون کو کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور یہ ہماری اولاد ہے، تب فرعون نے کہا کہ یہ تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کی نہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کلمات نہ کہتا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت پر لے آتے، پر فرعون نے ایسا نہ کہا۔ اس نے کہا یہ تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں رہنے لگے۔ جب آپ کو محل میں لایا گیا تو آپ بھوک کے مارے رونے لگے، اور ملکہ نے بہت ساری عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا، لیکن آپ نے کسی کے دودھ کو بھی منہ نہ لگایا۔ یہ منظر آپ کی بہن چھپ کر دیکھ رہی تھی، اور اس نے ملکہ کو آ کر کہا کہ میں ایک ایسی غریب اور نیک عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو بہت خوشی سے دودھ پلائے گی، اور وہ بہت غریب ہے، تو فرعون کے گھر کا بچہ ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ انعام بھی مل جائے گا۔ ملکہ نے اس بات کو قبول کر لیا، اور آپ کی بہن آپ کو لے کر گھر گئی، اور آپ کی والدہ نے آپ کو سینے سے لگایا اور دودھ پلایا۔ جب فرعون کی ملکہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے آپ کو بہت عزت احترام دی، اور وہاں پر آپ کی بہت واہ واہی ہونے لگی۔ اور جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے گھر میں پل کر بڑے ہوئے اور جوان اور تندرست ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے درجے پر فائز کیا، اور آپ
بنو اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنے۔ اور بحر العمر کے کنارے جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور تمام کے تمام بنو اسرائیلی وہاں سے پار ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی فرعون کا لشکر اس دریا میں اترا اور فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت نیست و نابود ہو گیا۔ امید کرتی ہوں دوستوں کہانی آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی خوبصورت کہانی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔